بچوں کو پولیو کے قطرے پلانا کیسا ہے؟ ضروری ہے۔ پولیو کے قطرے یہ پوچھنا مفتیوں سے کہ پولیو کے قطرے بچوں کو پلانا کیسا ہے، یہ ڈاکٹروں سے پوچھنے کا سوال ہے۔ جو سوال لوگ کس سے پوچھتے ہیں؟ مفتیوں سے۔ پھر یہاں وہی سوال ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں اصل میں یہ یہودی لوگ پلا رہے ہیں، ایجنٹ ہیں، تو ڈاکٹر تھوڑی بتائیں گے۔ ڈاکٹر آپ کو یہ تو بتائے گا نا کہ یہ پولیو کے قطرے سے بچے کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر بہت سارے سوال ہوتے ہیں کہ ان کو ہمارے ہاں ٹیسٹ کی اجازت کیوں نہیں ہے لیب میں۔ اس کا جواب بھی ڈاکٹروں سے پوچھو، وہ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ اجازت ہے یا نہیں ہے، آپ کے پاس وہ مشینیں ہی نہیں ہیں۔ تو یہ میں نے بہت اس طرح کی چیزیں بہت کی ہیں، شروع میں ہمیں بھی نہیں معلومات تھیں، لیکن جب ہم ڈاکٹروں سے ملے ہیں جو ریسرچ سینٹر میں ہوتے ہیں ڈاکٹر، جہاں ویکسین بنتی ہیں امریکہ میں، جاپان میں، وہاں کے جو دیندار ڈاکٹر ہیں ان سے تحقیقات کی ہیں، تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ ضروری ہے۔ اور انڈیا، افغانستان، پاکستان اور شاید انڈیا کے بھی بہت سے علاقے ہیں، وہ جن ملکوں میں یہ ویکسین نہیں پلائی جاتی ان میں ابھی تک پولیو کی بیماری ہے۔ لوگ پھر ایک سوال یہ پوچھتے ہیں کہ وہ ہمارے کب سے خیر خواہ ہو گئے کہ ہمیں فری پھوکٹ میں پلا رہے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو پولیو نہ ہو۔ بھائی وہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ اپنے خیر خواہ ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ایک بھی دنیا میں پولیو کا مریض زندہ رہ گیا نا تو یہ بیماری دنیا میں دوبارہ سے پھیلے گی، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ جڑ سے ختم کر دو اس کو۔ جیسے یہ جو پہلے ہوتا تھا نا، چہرے پہ چیچک کے داغ نکلتے تھے، چیچک کے دانے پہلے نکلتے تھے نا، ہم نے تو اپنے بچپن میں بہت سے لوگ دیکھے تھے ان کے چہرے پہ کھڈے پڑے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ چیچک کی بیماری دنیا سے ختم ہو گئی کیونکہ انہوں نے سب کو ویکسین لگا کے جڑ سے اس بیماری کا دنیا سے الحمدللہ خاتمہ کر دیا۔ اب پولیو کا بھی یہ چاہتے ہیں بھائی دنیا سے خاتمہ ہو جائے، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ مذہبی لوگ بنے ہوئے ہیں۔ مذہبی لوگ بھی اپنا تماشا دنیا میں کیوں بنوا رہے ہو بھائی؟ تمہاری فیلڈ نہیں ہے، تم مت ڈاکٹروں کی فیلڈ میں گھسو، تم فتویٰ دو، طلاق ہو گئی ہے، وراثت ہے، طلاق نہیں ہوئی ہے، نماز کیسے پڑھی جائے گی، حج کیسے کیا جائے گا، ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کے احکام، تمیز، واٹ از دا ڈیفینیشن آف تمیز، تمیز کیا چیز ہوتی ہے، تہذیب کیا چیز ہوتی ہے، طہارت کیا چیز ہوتی ہے، اللہ کے کیا حقوق ہیں، مخلوق کے کیا حقوق ہیں، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، موت کے بعد کی زندگی کیا ہے۔ یہ مذہب کا ٹاپک یہ ہے، تو اس کے حد تک رہنا چاہیے۔ ہاں اگر پولیو میں کوئی ایسی حرام اجزاء شامل ہیں اس پہ بحث مفتیوں سے کی جا سکتی ہے، حضرت یہ حلال ہے حرام ہے۔ تو باقی یہ کہ یہ جو ویکسین ہے یا جو بھی میڈیسن ہے وہ سارا ڈاکٹروں کا کام ہے۔ اور دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ صرف یہ مذہبی طبقے کا نہیں ہے، ہر شخص ہمارے ہاں دوسرے کی فیلڈ میں گھسا ہوا ہے۔ حکیموں سے آپ ڈاکٹروں کے بارے میں بات کرو، چند حکیموں کو چھوڑ کے سارے حکیم کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر 2 نمبر ہوتے ہیں۔ تم نے MBBS کیا ہے جو تمہیں پتا ہے ڈاکٹر 2 نمبر ہوتے ہیں؟ ایک حکیم نے کہا پیناڈول کے اتنے سخت سائیڈ ایفیکٹ ہیں کہ 5 سال تک باڈی میں اس کے سائیڈ ایفیکٹ رہتے ہیں۔ یار تم پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے نہیں، پھینک لو، اور اتنے مضبوط سے بتاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا۔ تو میں نے کہا یہاں کے ڈاکٹر تو نہیں کہتے کہ پیناڈول کے اتنے 5 سال تک رہیں گے؟ کہتے ہیں ابے یہاں کے ڈاکٹروں کو پتا کیا ہے، کم بختو یہاں کے ڈاکٹروں کو پتا نہیں ہے جو پیناڈول کا تھوڑا سا انہوں نے پڑھا ہوا ہے، اور حکیم جس نے پیناڈول کی اسپیلنگ نہیں آتی اس کو پتا چل گیا پہلے سے۔ سارے حکیم نہیں ہوتے ایسے، بہت سے صحیح حکیم بھی ہوتے ہیں، لیکن میجورٹی ایسے ہی پھینکوؤں کی چل رہی ہے۔ ڈاکٹر بھی یہ کام کرتے ہیں، حکیم کے بارے میں ابے حکیم کچھ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب بس کرو، بہت سی چیزیں میں نے خود مشاہدہ کیا ہے، ڈاکٹروں سے علاج نہیں ہوا، حکیم نے کر دیا علاج، میں خود بھگتا ہوا ہوں، یہ تو میں اپنے اوپر بھگتا ہوا ہوں کہ میں نے بہت ڈاکٹر، میرے اکثر لوگوں کو سنا چکا ہوں میں واقعہ۔ پیٹ کا مسئلہ تھا ایک دفعہ، گلے کا مسئلہ ہوا، سارے ڈاکٹر حکیم وہ ہومیوپیتھک تھک گیا، ایک حکیم صاحب نے 2 دن میں فٹ فاٹ کر دیا مجھے۔ تو لیکن یہ بات ہے کیونکہ حکیموں کی سرپرستی نہیں ہے اب گورنمنٹ کی طرف سے، حکمت کا جو علم ہے نا اس کی گورنمنٹ اب سرپرستی نہیں کر رہی ہے، تو اس میں فراڈیوں کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے ہندوستان میں جو صدیوں مسلمان علاج کراتے رہے ہیں، بیماریاں ٹھیک ہوتی تھیں، وہ سارے حکیم ہی کرتے تھے۔ گورے بھی آئے ہیں حکیموں سے، ابھی حیدرآباد میں ایک حکیم ہے، تو شاید اللہ کرے زندہ ہوں، امید ہے، بڑی عمر تھی ان کی، تو ان کا کیا تھا
ان کے دادا کے پاس ابھی تک ایک گورے کا سرٹیفکیٹ ہے. ان کے دادا کا علاج کیا تھا ایک حکیم نے, ان کے دادا حکیم تھے, انہوں نے علاج کیا تھا ایک انگریز کا. ایک انگریز آفیسر تھا ہندوستان میں, جب ہندوستان میں حکومت تھی ان کی گوروں کی, اس کو کوئی خطرناک بیماری ہو گئی, وہ علاج کرا کر آگے تھک گیا, نہیں ٹھیک ہوا. تو یہ جو حیدرآباد کے حکیم صاحب ہیں نا, ان کے دادا کے پاس آیا, وہ ان کے دادا نے علاج کر دیا. وہ بڑا خوش ہوا, تو اس نے ان کے دادا سے بولا مانگو کیا مانگتے. انہوں نے کہا بس کچھ بھی نہیں چاہیے, ایک سرٹیفکیٹ بنا دو مجھے کہ لا علاج بیماری تھی میں نے ٹھیک کیا ہے, بس اس کو پلاسٹک کوٹنگ کرا کے اور اپنی اسٹیمپ لگا دو اس پہ. وہ ابھی تک ان کے پاس اسٹیمپ چلی آ رہی ہے. تو لوگ مجھ سے فوراً بیان کے بعد ان حکیم صاحب کا نمبر, بھائی وہ دادا کا کام تھا ان کے دادا نے کیا تھا. تو باقی میں کسی کی پبلسٹی تو نہیں کرتا نا, کوئی کچھ غلط ٹیکا لگا, حکیم تو ٹیکے لگاتے نہیں, کوئی غلط معجون کھلاتی میرے گلے پڑ جاؤ گے. تو وہ اس کا کیا فائدہ ہوا, ان حکیم صاحب کا ماشاءاللہ بڑا بزنس چلا وہ سرٹیفکیٹ کی وجہ سے. تو سب میں کچھ فائدے مند ہوتے ہیں سب, تو کبھی کسی ایک دوسرے کی 100% نفی مت کرو. باقی ایک حقیقت ہے کہ جتنی ترقی اس وقت میڈیکل سائنس نے کی ہے, کسی اور فیلڈ نے اتنی ترقی نہیں کی. تو ان میں حکیم ہو یا ہومیوپیتھک ہو, جو سپیریئر ہے وہ کون ہے, وہ میڈیکل سائنس ہی ہے. تو ٹھیک ہے, چند باتوں میں حکیم کی دوائیں زیادہ فائدہ پہنچا دیتی ہیں. کچھ حکیمی دوائیں ایسی ہیں جو زندگی بھر استعمال میں ویسے ہی رکھو, بڑا فائدہ ہوتا ہے, جو صدیوں سے استعمال ہوتی چلی آ رہی ہیں. ڈاکٹر نہیں مانتے ان کو, تو ڈاکٹروں کی مت سنو اس میں, وہ صدیوں سے, کیونکہ ڈاکٹر نے اس کی ریسرچ ہی نہیں کی ہے نا. جن ڈاکٹروں نے ریسرچ کی ہے وہ ماننے لگے ہیں. پھر کچھ دوائیں ایسی ہیں جیسے جن کو نزلہ رہتا ہے نا, اکثر سر میں جمع رہتا ہے نزلہ, وہ استو خدوس, وہ مارکیٹ سے خرید لیں. گرم پانی ہو قہوے کی طرح, اس میں 1 چمچہ حل کر کے رات کو پی لیا کریں پابندی کے ساتھ. بہت فائدے ہیں اس کے, دماغ بھی, بال دیر سے سفید ہوں گے آپ کے, اور وہ سارا کچرا وچرا دماغ سے کیل کے باہر نکال دے گی, وہ بہت فائدے مند ہے. اور اگر نہیں بھی ہے تو بھی کھا لو, کوئی نقصان نہیں ہے اس کا, فائدہ ہی فائدہ ہے. ڈاکٹر نہیں مانیں گے اس کو, ڈاکٹر کو کیا پتا, اس خدوس کی اسپیلنگ نہیں آتی ڈاکٹر کو. تو اب پھر بھی اس میں بھی ڈاکٹر ٹانگ اڑا رہا ہے, ابے یہ کچھ بھی نہیں ہے, حکیموں کی بنا ہے. بھائی یہ صدیوں سے ایک آزمودہ نسخہ ہے, ایک جڑی بوٹی ہے, بہت فائدہ مند ہے. ڈاکٹر تحقیق کرے گا تو آ جائے گا اس طرف. ہمیں یاد ہے بچپن میں حکیم لوگ اس سب ہول کا چھلکا دیتے تھے, ڈاکٹر نہیں مانتے تھے اس کو. اب سارے ڈاکٹر لکھ کے دے رہے ہیں سب ہول پیا کرو, اور یہ فائدہ, یہ نقصان بھی ہے اس کے, کچھ فائدے بھی ہیں. تو اسی طرح حکیموں کی ایک دوا ہے معجون فلاسفہ. کبھی بیٹھو گے تو حکیموں کی دواؤں کی فہرست بتاؤں گا میں آپ کو. معجون فلاسفہ اتنی زبردست چیز ہے. جوارش کمونی, مزہ نہ آئے پیسے واپس. پیٹ کے لیے اتنی بہترین دوائی, یہ زیرے سے بنتی ہے, زیرے سے. جن کو پیٹ کے ابھار اور یہ سب چیزیں رہتی ہیں, تو وہ جوارش کمونی کھانے کے بعد گرم پانی سے تھوڑا سا کھا کے دیکھیں, ایسا بہترین خاندانی پیٹ ہو جائے گا. ہاں جب پیٹ کی کوئی پرانی بیماری ہو, زخم ہو, وہ ایک الگ بات ہے. چھوٹے موٹے تو یہ نہیں سے ہو جاتے ہیں. جوشاندہ, یہ جو جڑی بوٹیوں والا آتا ہے, یہ نہیں جو آپ قہوہ کی شکل میں پیتے ہیں, یہ جو جڑی بوٹیوں والا جوشاندہ ہے نا, جڑی بوٹیوں والا, اتنا فائدہ مند ہے صحت کے لیے. آپ کو نزلہ ہو دیر سے ٹھیک کرے گا یہ, دیر سے, لیکن خاندانی ٹھیک کر دے گا آپ کو. آپ اس کو 2 گھنٹے پانی میں بھگوئیں, پھر یعنی 2 گلاس پانی میں آپ نے 2 گھنٹے یہ جوشاندہ بھگونا ہے. ابھی بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے دراز میں, بس پڑا ہوا, یہ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہوں, کیونکہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. یہ جوشاندہ آپ نے جڑی بوٹیوں والا, یہ آپ نے 2 گھنٹے پانی میں بھگو کے رکھا, ہلکی آنچ پہ, اسٹیل کی دیگچی میں ہلکی آنچ پہ پکایا اس کو, 1 کپ رہ گیا, اور اس کو چھان لیا. وہ کڑوا کڑوا آپ پی کے رات کو سو جاؤ, اور جو کچرا بچا ہے اس میں 2 گلاس اور ڈال دو. اچھا کمال کی بات ہے, یہ نسخہ مجھے بچپن میں ایلوپیتھک ڈاکٹر نے بتایا تھا. مجھے نزلہ بہت رہتا تھا نا, سر میں جمع رہتا تھا. اس نے کہا مفتی صاحب ہمارے پاس تو اینٹی الرجی ہے, ہم کھلائیں گے, آپ ٹھیک ہو جاؤ گے, پھر ویسے ہی ہو جاؤ گے. اور اس نے کہا کہ یہ پیو, یہ ہر چیز ٹھیک, پیٹ بھی ٹھیک کرے گا, جسم کو طاقت بھی بحال کرے گا, دماغی طاقت, اس کا نسخہ ہی آپ پڑھ لو نا. ایسی خاندانی چیزیں, خمیرہ, گاؤ زبان اور بلفشائیں, گلفشاں, پتہ نہیں کیا کیا, ایسی جنت کے سارے پھل اس میں ڈالے ہوئے انہوں نے. نام سے ہی آدمی کے خوش ہو جاتا ہے. تو ہے کڑوا, مزہ نہیں آئے گا پینے میں, تو شہد ملا لو اس میں. ہم تو کڑوا کڑوی پی لیتے ہیں. آپ رات کو پیو, پی کے سو جاؤ, اور وہ آپ نے جو وہ تھا نا, وہ 2 گلاس پانی دوبارہ اس میں ڈال دیے, صبح پھر اسے بوائل کرو اور 1 کپ رکھ لو, پھر وہ بھی پی لو نہار منہ خالی پیٹ. چند دن پی کے دیکھو, ایک دم فائدہ نہیں ہوگا. 3-4 دن کے بعد آپ دیکھو
سر سے پرانا فرنیچر، پرانے جو چیزیں نکلیں گی نا، جو چیزیں نکلیں گی ناک کے راستے، پرانا فرنیچر، پرانے لحاف، دادی کا جہیز، ٹوٹی ہوئی الماریاں، جیسے پرانے گھر سے نہیں سامان نکل رہا ہوتا جب صفائی ہوتی ہے، پرانے چپل، یہ سب کچھ نکلے گا سر سے. تو صاحب ایک دم سر آپ کا صاف ستھرا، پیٹ سسٹم ایک دم خاندانی ہو جائے گا. 1 ہفتہ پی لو اپنے خرچے پہ. اچھا، ایک ڈاکٹر، ابھی پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے، زیادہ پرانا نہیں، ایلوپیتھک ڈاکٹر ہے. دیکھو ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر طبقے سے ملتے ہیں، ہر ایک کی رپورٹیں ملتی رہتی ہیں، تو آپ کے سامنے شیئر کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بھی نالج میں اضافہ ہو جائے گا. ایلوپیتھک ڈاکٹر ہیں، بہت خاندانی. انہوں نے اپنا واقعہ مجھے خود سنایا. کہتے ہیں میرے آدھے سر میں درد رہتا تھا، علاج کرا کے تھک گیا، ٹھیک نہیں ہوا. اب ضروری نہیں کہ اس نسخے سے ہر ایک کوئی فائدہ ہو، آدھے سر میں درد کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، تو سارے جا کے یہ کرنا شروع کر دیں. کہہ رہے ہیں میں نے میڈیکل سائنس کی خود بھی کتابیں پڑھی، بہت خود بھی وہ محقق ہیں، باہر سے پڑھے ہوئے ڈاکٹر ہیں، یہاں کے نہیں، باہر سے پڑھ کے آئے ہیں. کہہ رہے میری اماں نے بتایا، یہ واقعہ ہوگا 95 96 کا، بھی تو وہ ایجڈ ہو گئے. کہہ رہے میری اماں نے بتایا ادھر قبلہ حکیم صاحب ہیں، ان کے پاس چلا جا. وہ حکیم بھی انا للہ ہو چکے ہیں، ان کا بوڑھے حکیم تھے، شاید حکیم مرسلین ہی نہ ہو جن کے پاس میں ٹھیک ہوا تھا جا کے. وہاں حکیم صاحب ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ گے. میں نے کہا یہ حکیموں کو میں نہیں مانتا. اماں نے کہا بیٹا بوڑھے لوگ ہیں، حکیموں سے علاج کراتے رہے، ایک دفعہ چلے جاؤ. کہہ رہے میں نے اماں کا دل رکھنے کے لیے چلا گیا. میں یہ پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے. ڈاکٹر صاحب سن بھی رہے ہوں گے، جب میں بیان کروں گا نا، یہ بیان جاتا ہے وہ ڈاکٹر صاحب بھی سنتے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پھینک نہیں رہا ہوں میں. مجھے پتا ہے وہ ڈاکٹر کہہ دیں گے جھوٹ بول رہا ہے بھائی. تو کہتے ہیں میں آدھے سر میں درد رہتا تھا میرے. کہہ رہے میں گیا ہوں، میں نے وہ قبلہ حکیم صاحب بوڑھے، انہوں نے پتہ نہیں نبض وبض دیکھی ہوئی ہوگا، مجھے کوئی معجون دے دی اور مجھے کہا یہ کھاؤ کچھ چورن چٹنی کچھ نا. کہا 3 دن میں یہ درد کم ہونے کے بجائے بڑھے گا، 3 دن تک یہ اور بڑھے گا اور ناک بھی بھاری ہو جائے گی، سانس بھی بند ہو سکتا ہے، لیکن برداشت کرنا، کھاتے رہنا ہے. کہہ رہے میں نے ایسے ہی کیا، کھاتا رہا، بڑھ گیا، ناک بند، سوجن، سویلنگ، پتہ نہیں کیا. کہہ رہے 4-5 دن کے بعد وہی پرانا لحاف، گدے، فرنیچر. یہ تو میرے اپنی تعبیر ہے، انہوں نے یہ الفاظ میں. کہہ رہے جو ناک بہنا شروع ہوئی ہے، اتنا کچھ اندر سے مال ملادہ نکلا ہے، فٹ فاٹ. کہتے ہیں وہ دن آج کا دن، کتنے 20 سال ہو گئے فٹ فاٹ، اس سے بھی زیادہ بلکہ. تو اس لیے کسی بھی چیز میں مبالغہ آرائی ٹھیک نہیں ہے. ڈاکٹر جو کہہ دیتے ہیں حکیم کچھ بھی نہیں، بھائی ایسا نہیں ہے. آپ نے وہ حکمت پڑھی ہوتی تو پھر آپ بات کرتے ہیں. اور اسی طرح حکیم لوگ تو زیادہ یہ بیماری حکیموں میں ہے. ابے اور ہومیوپیتھک تو ایسے ماشاءاللہ پھینکو آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں، ایسے پھینکو آ رہے ہیں ہومیوپیتھک. جس کمبخت کو کچھ نہیں آتا ہومیوپیتھک ڈاکٹر بنا ہوا ہے وہ. جرمنی میں سب سے مشکل کام ہومیوپیتھک ڈاکٹر بننا ہے، جہاں سے یہ فن آیا ہے. یہ جرمن ڈاکٹر تھا نا ہومیوپیتھک کا بانی. وہاں آپ کو وہ ایک پورے شہر میں 1-8 ڈاکٹر ملے گا آپ کو. ہمارے یہاں جس کو کچھ نہیں آ رہا وہ ہومیوپیتھک کورس کر کے کیا بنا ہوا ہے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر بنا ہوا ہے. ہر بیماری کا علاج یہ ہے، ایسا نہیں ہے. ہومیوپیتھک بہت مشکل فن ہے، اس میں علامتیں بہت زیادہ دیکھنی پڑتی ہیں، اس کے بعد جا کے آدمی فیصلہ، وہ میڈیسن تجویز کی جاتی ہے کہ یہ کیا ہے. تو ہر فیلڈ میں اچھے بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، کسی کی بھی آپ 100% نفی نہیں کر سکتے. تو یہ قوم کی ایک بیماری ہے ہماری. حکیم سعید صاحب بہت زبردست حکیم تھے. وہ پاکستان میں چند ایک حکیم اجمل ہو گیا، حکیم مرسلین، حکیم سعید، یہ بڑے خاندانی حکیم گزرے ہیں، بہت ایکسپرٹ تھے یہ لوگ. ان کی اچھی بات پتہ ہے کیا تھی؟ حکیم سعید صاحب کی بات یہ تھی کہ بعض دفعہ ان کو پتہ ہوتا تھا اس بیماری کا ایلوپیتھک میں آسان علاج ہے اور اچھا، وہ ایلوپیتھک دوا لکھ کے دے دیتے تھے. لوگ پھر اس سے چڑھتے تھے کہ یار وہاں حکیمی علاج کرانے آئے ہیں. تو ان کی بات یہی ہوتی تھی تمہیں آم کھانے سے مطلب ہے، یہ پیڑ گننے سے مطلب ہے. آم کھانے سے مطلب ہے پیڑ گننے سے. مجھے یاد ہے ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے، میں ان کے پاس چلا گیا، وہ ان کو شہید کر دیا دہشت گردوں نے. اچھے لوگ ویسے ہی شہید ہو جاتے ہیں بیچارے. تو مجھے بخار تھا، انہوں نے مجھے پیناڈول دے دی. میں نے کہا میں تو حکیمی علاج کرنے. انہوں نے کہا بیٹا پیناڈول بہترین چیز ہے، اس کے کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے، بخار کے لیے بہترین چیز ہے، کھا لو. ہمارے پاس بھی اگر یہ کھا لو، جب اس سے آرام سے اتر جائے گا تو کیا ضرورت ہے. تو کوئی باقی ضرورت ہوگی کوئی بیماری کی تو میں دوا دے دوں گا. تو ایسے حکیم مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں، شارٹ، ایماندار نہیں ہے نا. حکیم کی بھرم بازیاں ہوتی ہیں. آج کل اسٹیرائڈ کا استعمال، اسٹیرائڈ ہوتا ہے نا، اس کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں حکیم. میں نے ابھی 2 حکیموں کو پکڑا ہے اس میں. ایک لڑکے کو انہوں نے دوا دی، اب بات حیا کے خلاف ہے،
وہ لڑکا بیچارہ وہ ہے مسائل جو آج کل نوجوانوں کے ہیں، شادی ہو گئی یا وغیرہ وغیرہ، تو کسی حکیم قبلہ کے پاس چلا گیا. میں نے منع کیا حکیم کے پاس نہ جانا، اس میں ڈرامے بازی بہت ہو رہی ہے. وہ نہیں چلا گیا، وہ دوا کھا کے پتہ نہیں ٹارزن بنا ہوا گھوم رہا ہے. میں نے کہا بس کر، اپنی زندگی برباد نہیں کر. کہہ رہے نہیں وہ بڑے زبردست حکیم ہیں. میں نے وہ دوا، میں نے کہا ایک لیب ہے اس میں جا کے ریسرچ کر، تحقیق کروا لے. کروائی تو اسٹیرائڈ نکلی اس کے اندر. میں نے کہا حکیم کو جا کے پکڑ، وہ تو بیڑا غرق کر رہے تیرا. تو حکیم صاحب نے کہا اوہو غلطی سے کسی نے ڈال دی ہوگی دوا. ایک اور حکیم اس سے بھی بڑا، بڑے نیک پرہیزگار قبلہ حکیم تھے، وہ ان کے پاس چلا گیا، وہاں سے لے کر آیا. پھر میں نے اس کو منع کیا، میں نے کہا مت پڑھو ان چکروں میں، یہ تمہارا دماغی مسئلہ ہے اور جسمانی نہیں ہے. کھوپڑی خراب ہوئی ہے، یہ سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ کو دکھاؤ. نہیں جی وہ شوق تھا، اس کی تحقیق کروائی، اس میں بھی اسٹیرائڈ. کچھ حکیموں نے کروڑ پتی بن گئے. کیسے؟ پیناڈول کا پاؤڈر بنایا ہوا ہے کوٹ کے. اب پیناڈول آپ کھاتے ہیں آپ کی باڈی ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے. انہوں نے کیا کہ نیو کراچی میں تھا، پکڑا گیا تھا حکیم کو. وہ کیا کرتا تھا، پیناڈول اور ڈسپرین اس کے نا پاؤڈر بنا کے تھوڑا سا اس میں چورن بھی ملا دیا تاکہ پتہ ہی نہ چلے کیا ہے. پورے ڈبے بھرے ہوئے ہیں پڑیاں بنا کے لوگوں کو، اور اس میں اسٹیرائڈ وغیرہ بھی ڈال دی ہوگی. جو کھا رہا ہے ایک دم فٹ فاٹ، پین وین ختم. تو بعد میں پکڑا گیا. تو یہ بہت ڈرامے ہیں اس میں، بہت ڈرامے ہیں اس میں. تو حکومت نے سرپرستی چھوڑ دی ہے. جب حکومت، ڈاکٹروں کی تو پھر بھی کچھ نہ کچھ نگرانی ہے، حکیموں کا تو بھائی بہت ہی برا حال ہوا ہے. تو علم غلط نہیں ہے، حکمت کا علم بہت خاندانی ہے، شاندار ہے، لیکن حکومت نے سرپرستی چھوڑ دی ہے تو اس میں فراڈیوں کی ایک بھرمار ہے. اس لیے اب لوگ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. بچوں کے پولیو کے قطرے کا جواب کچھ زیادہ لمبا ہو گیا. پلایا کرو پولیو کے قطرے. میں بھی اب بچوں کو پلاتا ہوں، پہلے نہیں پلاتا تھا میں، لیکن اب پلانا شروع کر دیا. جب ہمارے بہت نالج بڑھی ہے، باہر ملکوں میں ٹریولنگ ہوئی ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ملے ہیں، تو میرے سارے اشکالات کا انہوں نے جواب دے دیا ہے. میں کہتا ہوں بھائی ڈاکٹر کی، بلکہ میں تو اب جو بیماریاں عام ہیں، جو عام نہیں ہیں، اچھا کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو خطرناک نہیں ہیں، ان کی ویکسین میں نہیں کراتا. جیسے خسرہ ہے، چکن پاکس ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں ویکسین کراؤ، میں نہیں کراتا. میں کہتا ہوں جتنا نیچرل چلو گے میرا خیال ہے، میری رائے زیادہ اچھا ہے. کیونکہ خسرہ ایسی چیز ہے جو موت کا سبب نہیں بنتی ہے، اگر کیئر کی جائے وہ اپنا ٹائم پورا کر کے ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح چکن پاکس سب بچوں کو نکلنے دو ایک دفعہ، کیونکہ نیچر کا کوئی متبادل نہیں ہے بھائی. نیچرلی جو کام ہوگا وہ باڈی میں جو امیون سسٹم اس کا پیدا ہوگا وہ زیادہ اچھا ہے. ڈاکٹر تو کہتے ہیں چکن پاکس کے بھی ٹیکے لگاؤ، خسرے کے بھی لگاؤ، تو ہو سکتا ہے وہ صحیح کہتے ہوں بھائی، لیکن ہم کہتے ہیں بھائی کیونکہ ڈینجرس نہیں ہے، وہ موت کا ذریعہ نہیں بنتے. خسرہ اگر بہت ہی کوئی بگڑ جائے تو موت کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن عام طور پر سب بچوں کو خسرہ ہوتا ہے. جو کام نیچرلی ہو سکتا ہے وہ فطرت ہے. لیکن پولیو تو ایسی چیز نہیں ہے نا کہ ہو گئی تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، وہ تو ٹیڑھا میڑھا کر کے جائے گا آدمی کو. یا چیچک تو ایسی خطرناک بیماری ہے، وہ تو چہرہ خراب کر دیتی ہے. وہ تو ایسی ڈینجرس جتنی بھی بیماریاں جو آپ کے ملک میں پھیلی ہوئی ہوں ان کی ویکسینیشن لازمی کروانی چاہیے. اپنے آپ پر بھی رحم کھاؤ، قوم پہ بھی رحم کھاؤ، ماں باپ پہ بھی رحم کھاؤ. بلکہ ماں باپ کو چاہیے بچے پہ رحم کھائیں، بچے کو توکل کی بھیٹ نہ چڑھائیں، یہ کوئی توکل نہیں ہے. ایسے بھی لوگ میں جانتا ہوں جنہوں نے بچوں کو پولیو نہیں پلایا، بچوں کو پولیو ہو گیا. اب جب وہ بچہ بڑا ہو کے تحقیق کرے گا کہ مجھے قطرے پلا دیے جاتے تو مجھے نہ ہوتا، اس کے دل میں کیا عزت رہے گی اپنے ماں باپ کی. اس لیے یہ اچھا ایسی باتیں کرو. لوگ کہتے ہیں سرکاری ملا درباری ملا. ہمیں نہ پولیو والوں سے کوئی پیسے ملتے ہیں، نہ کہیں سے کوئی ایک دھیلا بھی نہیں ملتا ہمیں. آپ کے فائدے کے لیے بتا رہے ہیں، ماننا ہے مانو، نہیں تو تجربے کی بھینٹ چڑھاؤ اپنے بچوں کو، تجربے کرتے رہو. وہی لنگڑے لولے معاشرہ ہمارا. یورپ امریکہ میں جاؤ ایک بھی آپ کو نہیں ملے گا کوئی بیچار، یعنی کوئی اس طرح کا پولیو کا مریض. ہمارے یہاں بھرے ہوئے ہیں. تاجدار احمد شاہ کیا سید لوگ بخشے جائیں گے؟ نہیں بھائی، سید بھی سے بھی حساب و کتاب ہوگا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ مبارک ہستی کون ہو سکتی ہے؟ نبی نے آپ کو فرمایا کہ میں تمہارے کام نہیں آؤں گا اگر تمہارے اعمال نہیں ہیں. حدیث کا مفہوم ہے. تو سب سے پہلے اسلام میں اعمال ہیں، باقی سب کچھ اس کے بعد. کیا آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھنے سے جنت میں داخل کیا جائے گا؟ جی حدیث میں آتا ہے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی. لیکن اس طرح کی حدیثوں سے جو آتا ہے نا کہ جنت میں داخل، تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. اللہ کا قاعدہ ہی ہے، وہ آیت الکرسی سے معاف نہیں ہوں گے.
اور یہ کہ میرا نام ضرور لیجیے گا. کیا نام ہے بھائی؟ تاجدار احمد شاہ. ماشاء اللہ بڑا خاندانی نام ہے. لگ رہا ہے پولیو کے قطرے پیے ہوئے ہیں. اچھا پولیو کے قطرے پلوانے کس سے ہیں؟ یہ بھی اہم سوال ہے. پولیو کے قطرے ہر نتھو پھتو سے نہیں پلاؤ، پتہ نہیں منہ میں کیا ڈال کے چلا جائے. وہ اپنے علاقے کی جو کلینک میں جو آپ کا ریلائبل ڈاکٹر ہے اس سے پلوا کے بچے کے نشان لگوا دو، تاکہ پھر جو پولیو ٹیم آتی ہے نا اس کو بتاؤ بھائی ہم نے پلا دی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ورنہ پھر وہ تنگ کرتے ہیں پلاؤ بھائی کیوں نہیں پلایا، ان کو پیچھے سے گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر ہے تو پھر وہ پریشان کرتے ہیں. تو بہتر ہے میں ایسے ہی کرتا ہوں بچوں کو، اپنی کلینک ہے کوئی لیڈی ڈاکٹر ہے گھر والے لے جاتے ہیں بچوں کو، وہ پوری ایک ویکسینیشن کا کورس کر دیتے ہیں. اچھا ہوتا ہے بھائی یہ ہمارے. اب دیکھو یہ کووڈ کی ویکسین آئی ہے دنیا میں، اس کے بعد کووڈ الحمدللہ ختم ہو گیا، ورنہ ایک لائن لگ گئی تھی بھائی. اچھا ایک اور اہم بات ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جن کو کووڈ کی ویکسین لگی اور انا للہ ہو گیا ان کا. خبریں آ رہی تھی دیکھو میرے ماموں کو پولیو کے وہ کووڈ کی ویکسین لگی، چل پڑے فلانے چل پڑے فلانے چل پڑے. میرے پاس ڈاکٹروں کی فہرست ہے، میں نے فون گھمائے ڈاکٹر صاحب وہ بھی مر گیا وہ بھی. ڈاکٹر نے ایک بڑی زبردست بات کی، اس نے کہا مفتی صاحب اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بندہ مار دے. اب ہوتا یہ 24-25 کروڑ پاکستان کی آبادی ہے، ان میں اگر 10 کروڑ کو بھی لگ رہا ہے، ان 10 کروڑ میں کم از کم 50,000 تو ایسے تھے جنہوں نے آج مرنا تھا. کیا خیال ہے؟ 40-50 ہزار تو ایسے ہوں گے نا 10 کروڑ میں جنہوں نے آج کیا تھا. یہ 40-50 بھی اگر زیادہ ہے، 4-5 ہزار تو ایسے ہوں گے جنہوں نے آج مرنا تھا. اب لگی تو سب کو ہے ان 10 کروڑ میں. 30-40 ہزار یا 10,000 یا 5,000 یا 500 جن کو اس دن اٹیک ہونا تھا جس دن، تو اب ان کی ویڈیو بنا بنا کے لوگوں نے ڈال دی. وہ ان ویکسین کی وجہ سے نہیں مرے ہیں، وہ نہیں لگتی تو بھی مرنا تھا انہوں نے. تو وہی بات ہے، تحقیق جب کی جاتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کتنوں کو لگی، اس میں سے کتنے مرے. تو اگر اتنے مرے جتنے روز مر رہے ہیں تو پھر یہ بھائی ویکسین کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ویسے ہی ہے. تو اس لیے یوٹیوب یا فیس بک کی تحقیقات پر اندھا اعتماد مت کر لیا کرو. یہ جس ڈاکٹر خود بھی تو لگا رہے ہیں اپنے، اگر ویکسین لگنے سے بندے مر رہے ہوتے تو ڈاکٹر کیوں لائن لگا کے کھڑے ہوتے؟ سب سے پہلے ہمارے لگاؤ. تو یہ اس سے بھی آگے نکل رہے ہیں ڈاکٹروں سے بھی. اور کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ، ان 3 صحابی نے سچ بول کے نبی کو ناراض کر دیا. منافقین نے جھوٹ بولا نا کہ یہ عذر تھا یہ عذر تھا، ہم تبوک میں اس لیے نہیں آ سکے، یہ مسائل تھے یہ مسائل تھے. نبی عالم الغیب نہیں، آپ نے کہا چلو بھائی ایسے ہی ہوگا، آپ خوش ہو گئے ٹھیک ہے بھائی جاؤ، کوئی سزا نہیں کچھ بھی نہیں. اللہ نے کہا آپ خوش ہیں، اللہ نہیں خوش ان سے. دوسری طرف منافقین جو مخلص صحابہ تھے 3، کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربی، ہلال ابن امیہ، یہ 3 صحابی نے سچ بولا. یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا، بس ہم سستی کی وجہ سے پیچھے رہے، کوئی عذر نہیں، جانا چاہیے تھا، ہم پہ فرض تھا، لیکن باغ پک چکے تھے، سب کچھ تیار تھا، پھر بھی نہیں گئے، کوئی عذر نہیں ہے. سچ بولا نا، نبی غضبناک ہو گئے. نبی کیا ہو گئے؟ اس لیے نہیں کہ سچ بولا ہے، اس لیے کہ جب کوئی عذر نہیں تھا تو پیچھے رہنے کا کوئی جواز بنتا نہیں. آپ نے فرمایا قم، جاؤ یہاں سے، حتیٰ یقضی اللہ فیکم، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے بارے میں. 40-50 دن بائیکاٹ ہوا، یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں نبی نے سلام تک کا جواب نہیں دیتے تھے. کیا گزری صحابہ پر، مگر قرآن کہہ رہے ہیں میں کیا تھا ان سے، بولو راضی تھا، کیونکہ مجھے خوش کرنے کے لیے انہوں نے سچ بولا. تو پھر اللہ نے پیغمبر کو بھی راضی کر لیا بعد میں، اور اتنا خوش ہو گئے پیغمبر، فرمایا اللہ نے تمہاری تو. اچھا اور سنیں، اسلام کے عقیدے بتا رہا ہوں کتنے واضح ہیں کہ ہم اسلام کو فالو کسی مدرسے کے کسی بندے کی وجہ سے نہیں کرتے. اور یہ بھی بتا دوں، اس ایک بندے کی وجہ سے مدرسوں کو بدنام کرنا کہ مدرسے ایسے ہوتے ہیں یوں ایسے ہوتے ہیں، یہ بھی وہی زیادتی ہے جس کا میں نے بھی تذکرہ کیا. جب حضرت کعب ابن مالک کی توبہ قبول ہوئی تو ان کو خوشخبری پہنچی، وہ نبی کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حدیث میں آتا ہے استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر، ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند. آپ نے کیا فرمایا؟ ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک،
اے کعب اس دن کی خوشخبری قبول کرو کہ جس دن سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے آج تک ایسا خوشی کا دن تمہاری زندگی میں نہیں آیا, اس دن کی مبارکباد ہو تمہیں. حضرت کعب بن مالک نے کیا کہا؟ امن کا ام من عند اللہ, یہ خوشخبری آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ نہیں آ رہی بات. اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے. دیکھو نبی کے راضی ہونے کا تو یقین ہو گیا نا بھائی, یہ نہیں سمجھ میں آئے گا, یہ تو آسان کیس نہیں ہے, بہت مشکل کیس ہے. ارے جب نبی کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوا دیکھ لیا, نبی مبارکباد بھی دے رہے ہیں کہ خوشخبری ہو اور سب معاف, بس اب میں راضی, اب میں خوش, تو کعب بن مالک کو فکر کیا لگی ہوئی ہے؟ نہ یا رسول اللہ ذرا کلیئر کریں بات, صاف بتائیں یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے ہے یا یعنی اللہ بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ فرمایا لا بل من عند اللہ, نہ میری طرف سے نہیں. کس کی طرف سے؟ اللہ. میں بھی اس لیے خوش ہوں کہ اللہ خوش ہے, اللہ نے معاف کر دیا ہے, اس لیے میں بھی خوش ہوں. پھر کعب بن مالک خوش ہوئے ہیں. تو بھائی اسلام میں اصل کون ہے؟ اللہ. تبھی علماء کہتے ہیں کسی سے تنہائیوں میں گناہ ہوا ہو بالفرض, اللہ نہ کرے, اور اس نے توبہ کر لی, پھر لوگوں کو پتہ چل گیا, لوگ تانے دے رہے ہیں بے تو ویسا تھا, ان تانوں کی پرواہ بولو مت, بولے نہ تمہارا جرم کیا اور نہ ہمیں تم سے معافی مانگنے کی ضرورت, جس سے کیا ہے وہ جانتا ہے. لوگوں کو لفٹ کرایا کرو زیادہ, کیونکہ لوگ اس چیز کو مسلط کر لیتے ہیں. ہمارے حضرت کے پاس ایک بندے کا فون آیا لندن سے, کہتا ہے یار میں نے گناہ کیا تھا, پکڑا گیا, کہہ رہے اب میں نے توبہ کر لی, رو کے گڑ گڑا کے اتنی معافیاں مانگی کہ اللہ نے بھی دل میں سکون ڈال دیا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا, کہ لیکن پبلک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پبلک جب بھی گزر کرے ہے نا وہی, تو پبلک کا دل تو چھوٹا ہوتا ہے نا, پبلک کا دل کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا. تو ایسی صورت میں پبلک کو زیادہ لفٹ نہیں کرائے, بولے جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی, ہم جانے اللہ جانے تو کون ہوتا ہے بھائی میرے کو. اور قرآن کے الفاظ دیکھو یار, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. ایسے وجد والی آیتیں ہیں. فرمایا جو بھی گناہ کرے گا, اپنی جان پہ ظلم کرے گا, ظلم ہو گیا, گناہ ہو گیا, شیطان نے بہکا دیا اس کو, غلط ہو گیا اس سے, حقوق العباد سے اس کا تعلق نہیں ہے, کیونکہ حقوق العباد میں پھر اس بندے سے بھی معافی مانگنا ضروری. کچھ جرائم ایسے ہیں جو اللہ اور بندے کے آپس کے معاملات. فرمایا پھر اس کو خیال ہوا کہ بھائی خدا تو انتقام لے گا, اور ویسے بھی غیرت کے خلاف ہے جس نے اتنے احسانات کیے اس کو ناراض کرنا. قرآن کہہ رہا ہے ثم یستغفر اللہ, پھر وہ اللہ سے کیا کرتا ہے؟ معافی. کیا عجیب الفاظ ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا غفارہ اللہ, اللہ اسے معاف کر دے گا, نہ نہ نہ, یہ انداز نہیں ہے, یہ اللہ اس سے انتقام نہیں لے گا. فرمایا یجید اللہ غفور الرحیم, وہ اللہ کو پائے گا, وہ دیکھے گا کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی, وہ دیکھے گا اپنی آنکھوں سے. یہ ایسے ہے جیسے ہم کسی کو دعوت دیں کہ آپ ہماری دعوت پہ آؤ, آپ پوچھتے ہیں کیا کیا ملے گا. ایک طریقہ ہوتا ہے آپ بتائیں بھائی بریانی کا انتظام بھی ہے, کباب بھی ہیں, اور اللہ بھلا کرے چکن کا بھی انتظام ہے, اور کڑھائی بھی ہے, 2-4 چیزیں اور بتا دی آپ نے, تو ذہن میں رکھ کر آئے گا ٹھیک ہے بھائی یہ چیزیں ہوں گی. ایک اسٹائل یہ ہوتا ہے وہ کہ بھائی کیا ملے گا, تو آپ اس کو بتائیں جب تم آؤ گے نا تو میری دعوت میں پہنچنے کے بعد تمہیں محسوس ہوگا کہ وسیم بھائی چھوٹے موٹے سیٹ نہیں ہیں. وسیم بھائی نے دعوت کی, یہ جی تم پالو گے, یہ چیز محسوس کرو گے کہ وسیم بھائی طبیعت کے تنگ, ایسا دسترخوان ہوگا, چھوڑو بریانی کباب, چھوٹی وہ غریبوں والی باتیں ہیں. کیا بریانی, مسالے والی بریانی, اور مفتی صاحب کے بیان سنتے رہتے الٹے الٹے, مسالے والی بریانی, چپلی کباب, کوئٹہ کی چائے. ابے بھائی چھوڑو یہ باتیں, یہ تو کہیں کھانچے وانچے میں پڑی ہوئی ہوگی, ٹھیک ہے نا. یجید تم پاؤ گے, مجھے محسوس کرو گے کہ یہ چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہے. دسترخوان دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا بھائی کوئی بہت بڑا آدمی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جو گناہ کرے گا اور توبہ کرے گا یجید اللہ غفور الرحیم. اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ اس کو معاف کروں گا, اللہ فرماتے ہیں جیسے کوئی بندہ دعوت پر آئے تو آپ کہو بھائی تم پاؤ گے کہ میں چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہوں. ہاں میں اس پہ واقعہ سنا رہا تھا کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ایک دفعہ کویت کے شہزادوں نے ان کی دعوت کی, تو اب وہ کیا تصور دماغ میں لے کے گئے ہوں گے.
فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، اونٹ کے بچے صحیح پورے روسٹ. نہیں آئی سمجھ میں؟ آپ کو پتہ ہے اونٹ کا بچہ کسے کہتے ہیں؟ اونٹنی کے جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ ذبح کر کے کھال اتار کے کنووں میں پورے روسٹ چاول بھر کے دسترخوان پہ رکھے. بکرے روسٹ تو سنے ہوں گے، اونٹ روسٹ نہیں سنے ہوں گے. اب جو شہزادے ہیں ان کے لیے یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، ان کی یہ بریانی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی یہ کیا ہے. اب ان سے اگر مولانا طارق جبیل صاحب پوچھیں شہزادوں سے جی آپ کی دعوت ہے کیا کیا ملے گا، تو ان کو غصہ آئے گا نا؟ نہیں آ رہی سمجھ میں یار. وہ بھائی ان کو غصہ آئے گا نا کہ یار ہم کویت کے شہزادے ہیں، ہماری کرنسی دیکھو، اور ہم یہاں کا تو غریب آدمی اتنا پرتکلف کھانا کھاتا ہے، اور تم شہزادوں سے پوچھ رہے ہو کھانے میں، آپ کو غم ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں بریانی ملے گی کہ نہیں ملے گی، پتہ نہیں روٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو اگر وہ ان سے پوچھتے تو وہ جواب میں یہ تھوڑی کہتے کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے، وہ کہتے بھائی آ جاؤ پتہ چلے گا شہزادوں نے دعوت کی ہے. آ جاؤ گے تو پتہ کیا چلے گا؟ پتہ چل جائے گا کہ شہزادہ بھی کوئی نائجیریا کا نہیں، کہاں کا؟ کویت کا، عرب شہزادہ ہے، اس کی دعوت ہے، آپ آئیں. اور ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے بیان میں بھی بتا دیا. تو اللہ کا انداز یہی ہے، فرمایا تم سے کتنا بڑا جرم ہو جائے، کتنا بڑا جرم. یہاں تک کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تم نے گناہ کرتے 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 زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا، اتنے گناہ ہو گئے. ثم استغفرونی، پھر ایک دن تمہیں خیال آیا یار یہ غلط ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، رب کو منانا چاہیے، بالآخر اس کا انجام برا ہے، گناہ کی سزا ملتی ہے. تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے معافی، کسی اور کے در پہ نہیں گئے، کسی کی پرواہ بھی نہ کرو کون کیا کہہ رہا ہے، اللہ سے معافی مانگی. تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ قرآن کے الفاظ بھی عجیب ہے جو میں نے بتائے. قرآن کے الفاظ کے اللہ فرماتے ہیں معاف کرنا تو یہ تو ہلکی بات ہے نا، معاف کروں گا تو مطلب یہ کہ یہ بریانی ملے گی، کوفتے ملیں گے، سالن، یہ تو ہم نے بتا دیا نا. اللہ فرماتے ہیں توبہ کر کے دیکھ تو اللہ کو غفور اور رحیم پائے. غافر نہیں، راحم نہیں، غفور مبالغہ ہے. تو اللہ کو محسوس کرے گا کہ تیرا رب چھوٹا موٹا معاف کرنے والا نہیں ہے، رحیم کا مطلب بہت رحم کرنے والا ہے. اور اللہ یہ تجھے دکھائے گا کا مطلب کیا ہے؟ تیرے دل میں سکون پیدا ہو جائے گا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا. یہ توبہ کا پہلا انعام ملتا ہے دنیا میں، معاف بھی کرے گا اور اطمینان بھی دلا دے گا، معاف کر دیا. تعلق، وہ اطمینان کی علامت کیا ہے؟ اللہ سے جو تعلق ٹوٹا ہوا تھا وہ آپ کو جڑا ہوا محسوس ہوگا. گناہ کی وجہ سے جو دل میں کالک آ گئی تھی وہ کالک آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ بعض لوگ گناہ کر کے ایسی توبہ کرتے ہیں کہ گناہ سے پہلے جو اللہ کا ان سے تعلق تھا نا، گناہ کے بعد جب توبہ کی تو اس سے زیادہ اچھا تعلق پیدا ہو جاتا ہے ان کا، پہلے سے بھی زیادہ اچھا اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. یہ تو قرآن میں. حدیث میں کیا آتا ہے کہ اگر زمین اور آسمان کے خلا کو تم نے گناہ کر کر کے پر کر دیا، ثم استغفرونی، پھر مجھ سے مغفرت طلب کرو، لغفرت، معاف کروں گا. اتنا کافی تھا نا یہ جملہ؟ یار نہیں آ رہی سمجھ میں. دیکھو اللہ یہ کہہ دیتے کہ زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا، مجھے ناراض کیا ہے نا، پبلک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. عیسائیوں میں پادریوں کے پاس جا کے معاف کرواتے ہیں، اتنے پیسے لے لو معاف کر دو. اللہ کہتے ہیں پادری کا کیا بگاڑا ہے تم نے؟ ناراض مجھے کیا ہے، نماز چھوڑی ہے مجھے ناراض کیا، زنا کیا مجھے ناراض کیا، انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھی مجھے ناراض کیا، یہ جو ہو رہے ہیں گناہ آج کل، کچھ بھی کیا مجھے ناراض کیا نا، آؤ میرے سامنے گڑ گڑاؤ. تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا، پھر مجھ سے معافی مانگو گے معاف کروں گا. کافی ہے نا، بس کر دیا معاف. آگے اللہ ایک اور جملہ بناتے ہیں، لا ابالی، کسی کی پرواہ. بولو اردو میں لفظ سماتے ہیں بڑا لا ابالی قسم کا آدمی ہے، سنا یہ لفظ؟ ہاں بولنے میں کچھ ٹیکس لگتا ہے. لا ابالی کہتے ہیں نا، یہ عربی کے لفظ سے آیا لا ابالی. لا کا مطلب نہیں، ابالی کا مطلب پرواہ نہیں کرتا میں کسی کی. جیسے جو آدمی کسی کی پرواہ نہیں کریں گے بڑا لا ابالی سا آدمی ہے. تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ لا ابالی، معاف کروں گا، کسی کی پرواہ نہیں. کیا مطلب؟ یہ جملہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ جملہ اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، اے اللہ اتنے سارے گناہ سیکنڈوں میں معاف، یہ بات ہماری کھوپڑی میں بولو
نہیں, کچھ تو تھوڑی سی ہوتی. جیسے ایک بیٹا نافرمان ہو, 20 سال باپ کو ستاتا رہے, اب باپ کو زندگی بھر ستایا اس نے, باپ نے کہا ایسی کی تیسی ہے, ابھی دیکھتا ہوں میں جائیداد سے آگ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. باپ بوڑھا ہو گیا, مرنے لگا ہے بھائی, اب جائیداد کی تقسیم کا وقت آ رہا ہے, اور اب یہ گیا, اس کو پتہ ہے کہ اب تو سارا معاملہ خراب, زندگی بھر ستاتا رہا. آخر میں آ کے ابا سے کہتے ہیں ابا آئی ایم ویری ویری سوری. ابا کہتے ہیں چل جا معاف کیا. دوسرے بیٹوں کو آئے گا نا غصہ, ہے بھائی ابا یہ کیا, یہ تو آپ کے رحم دل ہونے سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے بھائی, ابھی آپ کے جانے کا وقت ہے اور یہ آ کے سوری کر کے چلا گیا. تو ابا اگر ابا ہوں گے تو آپ دوسرے بچوں کو کیا بولیں گے, باپ تم ہو یا میں ہوں؟ کیا خیال ہے, باپ تم ہو یا ٹھیک ہے تمہارا مشورہ ہے میں نے سوچ لیا. باپ بہرحال کون ہے, میں ہوں, میری مرضی, میری جائیداد ہے, میری میراث ہے, میں کسی کو بھی نہ دوں, میں صدقہ کر دوں, جاؤ. لیکن انسان کا اتنا ظرف ہوتا نہیں ہے. اب اللہ پر تو موت واقع نہیں ہوگی, لیکن انسان پر تو موت واقع ہوتی ہے, اور موت کے بعد رحمت کے چانسز ختم, توبہ کے دروازے بند. ساری زندگی گناہ کرتا کرتا اب موت سے پہلے اللہ سے کیا کہہ دیتا ہے, آئی ایم سوری, معاف کر دیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں معاف کر کے, آگے پہلے ہی بتا دیا کہ کسی کو اعتراض کرنے کا حق, اللہ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ آئیں گے, یا اللہ یہ کیا ہے بھائی, یہ کیا اتنے سارے گناہ ہو رہے ہیں اور اس نے معافی اور 1 سیکنڈ میں معاف, یہ تو تیری حکمت کے خلاف ہے, یہ تو مصلحت کے خلاف ہے, یہ تو یوں ہے, یہ تو ناانصافی ہے. اللہ کہتے ہیں بولنے دو, مجھے پرواہ, بولو نا, نہیں ہے. تم نے تھوڑی جہنم بنائی ہے, میں نے بنائی ہے. نافرمانی اس نے میری کی, معاف کرنے کی طاقت مجھے ہے, تو میں جس کو چاہوں معاف کروں. تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے, تم اپنی بات کرو مجھ سے, کہ تمہیں کسی جرم کے بغیر میں سزا تھوڑی دے رہا ہوں. یہ جو الفاظ ہیں نا, لا ابالی, یہ بڑے زبردست الفاظ ہیں. مجھے اس پر اکثر ایک چٹکلا یاد آتا ہے, وہ میں ہر بیان میں جب بھی اس حدیث کی تفسیر کرتا ہوں وہ سناتا ہوں, کہ اس کی مثال کیسے ہے. اس کی مثال ایسے ہے, یہ جن لوگ پہلے سے بیان سن رہے ہیں انہیں یہ واقعہ سنا ہوا ہے, نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں نا. پرانے والے اصل میں اعتراض کرتے ہیں, یار وہ گھسے پٹے قصے بار بار سنا کے نا تھک گئے ہم. تو بھائی آپ کے لیے گھسے پٹے, نئے لوگوں کے لیے کوئی مارکیٹ میں نیا آئے گا تو بتائیں گے ہم, اب آ ہی نہیں رہا. تو وہ ایک اونٹ, ایک بیل اور ایک دمبا, یہ بس واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں, کچھ چند سوالات کے جواب دینے. اونٹ, بیل اور دمبا یہ کہیں جنگل میں سفر کے لیے نکلے, کھانا ختم, ایک گٹھری نظر آئی گھاس کی. اب تینوں میں پھڈا ہو گیا, اونٹ کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا, بیل کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا, دمبا کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا. اونٹ نے کہا دیکھو میں تمہارا بزرگ ہوں, ہم تینوں ایک معیار بنا لیتے ہیں, جو اس معیار پہ پورا اترے گا وہ کھانا وہ کھائے گا. یہ پیشکش کس نے کی, اونٹ نے. اس نے کہا میں قبیلے کا بڑا ہوں, دیکھو تو اب میں جو سجیشن دوں گا اس پر عمل کرو. تو ہم تینوں میں سے جو اپنا سب سے پرانا ہونا ثابت کر دے گا, کہ جو دنیا میں سب سے پہلے آیا ہے, وہ اس گٹھری کا مستحق ہے. اونٹ کا خیال تھا میں ہی ہوں, بزرگ ہیں, لوگوں نے کہا چلو جی بزرگوں کا احترام اسلام میں ٹھیک ہے واجب ہے. دمبے نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں اپنا ثابت کرتا ہوں, میں بہت پرانا ہوں. انہوں نے کہا کتنا پرانا؟ انہوں نے کہا دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے بچہ ذبح کیا, نہیں ہوا تو دمبا آ گیا. یہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن چلو فرض کر لیتے ہیں, دمبا آ گیا. اس کا مطلب میں 4000 سال سے ہوں, ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی میں تھا. اونٹ چکرا گیا, اس نے بولا یہ تو پہلی گیند پہ ہی آؤٹ ہو رہا ہوں میں. تو بیل نے بولا کہ آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے تھے, زمینداری کے لیے ٹریکٹر ایجاد نہیں ہوئے تھے, تو کچھ تو اگایا ہوگا نا, تو کھیتی باڑی کس سے کی تھی انہوں نے؟ بیل سے. اس کا مطلب میں کب سے ہوں, دمبا تو آؤٹ ہو گیا نا. اونٹ پریشان کہ کم وقت, اس سے پہلے تو تاریخ لکھی نہیں گئی ہے, اس سے پہلے تو تاریخ لکھی, اور سجیشن بھی میری تھی. اونٹ ٹینشن میں آیا, اس نے کیا کیا, وہ گھاس کی گٹھری اٹھا کے اپنے کوہان پہ رکھی. تو دمبے نے بولا بھائی میں تو بہت پرانا ہوں. اس نے بولا مانتا ہوں, میں نے کب کہا, آپ بہت پرانے ہیں, میں آپ کے بعد آیا ہوں. بیل نے کہا میں تو اس سے بھی پرانا ہوں. اس نے کہا میں نے بولا کہ آپ پرانے نہیں ہیں, تو بھائی یہ پھر ہمیں دو. اس نے کہا دم ہے تو لے لو اس نے کہا ہمت ہے تو
اٹھا لو، اونٹ کے خوان سے کون اٹھائے گا؟ چلو دفعہ یہاں سے، تمہاری ایسی کی تیسی. سجیشن بھی خود ہی دی، بولا جس میں دم ہے لے لے بھائی، چلو. اس کو کہتے ہیں لاؤبالی. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اللہ ایسا نہیں کرتا کہ وہ اپنی تجویز کے خلاف چلے. یہ تو میں نے صرف واقعہ سمجھانے کے لیے کہ بھائی اللہ کے سامنے کون لڑ سکتا ہے، اللہ کے سامنے کون دلائل دے سکتا ہے کہ اللہ وہ اتنے سارے گناہ کیے تو 2 منٹ میں معاف کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں جس نے دلائل کے انبار لگانے ہیں نا، پہلے لگا کے رکھے، کتابوں میں لکھے، پورے پورے رسالے لکھ دے. میری نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ خدا میں ہوں، تم نہیں ہو. نافرمانی میری کی ہے، تمہاری تھوڑی. تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. جس کو چاہوں گا معاف کروں گا، جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا. یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، تاکہ جب کوئی گناہ کرے تو گڑ گڑائے کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے سوا معاف کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. معافی کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں، سزا کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں. تو میں اس لیے کرا رہا ہوں کہ مخلوق کو زیادہ لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں ہم سے گناہ ہو گیا، فلاں نے کہا یوں ہے یوں ہے. میں کہتا ہوں بھائی تو بولے تو کون ہوتا ہے؟ تو میرا باپ ہے؟ تو میرا ماموں ہے؟ تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ میں جانوں اللہ جانے. تیرا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اور یہ بات سے بات چل پڑی ہے. شادی کے بعد عورتوں میں یہ بہت بڑا مرض ہے، اپنے پرانے قصے، پرانی غلطیاں میاؤں کے سامنے ظاہر کر دیتی ہیں ان کو اعتماد میں لینے کے لیے. جتنے اللہ نہ کرے، بعض خواتین کے ساتھ ہمیشہ نہیں ہوتا. ستار بھائی وسیم، ستار کو چھوڑو یار، نیک آدمی ہے. کوئی بھی چکر ان کے چلے ہوتے ہیں تو وہ اپنے شوہر کو اعتماد میں لینے کے لیے کہ میں آپ سے دیکھیے آج میں آپ سے اپنے دل کی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں. دل کی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی. کیا شیئر کرنا چاہتی ہیں جی؟ دیکھیے اب ہم دونوں ایک دوسرے کے شریک حیات ہیں. میں نہیں چاہتی کچھ آپ سے چھپا رہے. آپ سے پہلے میری ایک جگہ اور بھی شادی ہو چکی ہے، چھپ کے ہوا تھا نکاح. یہ ہو رہا ہے، پھر وہاں بھی ہوئی تھی، یہ بھی ہوا، پھر اس سے چکر چلا، لیکن میں نے توبہ کر لی تھی. اور تم اس کو کیوں بتا رہی ہو؟ تم تو چھوڑو، وہ انسان ہے بھائی. وہ اس کے دل میں بدگمانی ایک بال آ گیا، قیامت تک وہ بال نہیں نکلے گا. چھوڑو تمہارا ماضی کیا گزرا، اس کو بولو بھائی میں بہت نیک گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں، بہت نیک ہوں، اسی طرح قبول ہو، ٹھیک ہے. نہیں تو میاں تفتیش کر رہے ہوتے ہیں گھس گھس کے، موبائل میں تفتیش کر رہے ہوتے ہیں گھس گھس کے. تو یہ کس نے اجازت دی آپ کو تفتیش کرنے کی بھائی؟ اسی طرح عورت شوہر سے بھی نہ پوچھے، پرانے وہ بھی مکھنچو بیٹھ کے اپنے پرانے قصے سنا رہا ہوتا ہے، اس کو بھی اعتماد کیا ہو جاتا ہے. جو اللہ نے جس گناہ پہ پردہ ڈالا، آپ خود اگر اس کو ظاہر کر رہے ہو تو آپ سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی بھی نہیں. ایک عورت نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر کو مجھ پہ شک ہوا، اس نے ماضی شادی سے پہلے، دیکھو شادی کے بعد کی بات ہے، شادی سے پہلے کیا ہوتا رہا چھوڑو اس کو، ٹٹولا بالآخر میں نے اگل دیا جی میرا کسی سے غلط تعلق تھا، میں نے توبہ کر لی. کہہ رہے جب بھی پھڈا ہوتا ہے کہتے تم ہو تو وہی نا. میں نے کہا غلطی آپ کی ہے. کیوں بتا رہی ہو بھائی؟ وہ 100 دفعہ بھی پوچھ رہے ہیں آپ کیوں بتا رہے ہو، کیوں بتا رہے ہو آپ اس کو. تو ہمارا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، جرم اللہ کا، تو توبہ بھی کس سے؟ اللہ کی. اور ایک اور بات سے بات نکلتی ہے، بعض خواتین کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کنواری نہیں رہتی. بعض دفعہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ، یا بعض دفعہ کوئی برائی ہو چکی ہوتی ہے جس سے وہ توبہ کر چکی ہوتی ہیں، وہ شادی کرتے ہوئے ڈر رہی ہوتی ہیں. تو ڈر رہی ہوتی ہیں کہ شوہر کو پتہ چلے گا، وہ کہے گا یہ تو کنواری نہیں ہے. تو وہ جب میں فون اٹھاتا تھا نا اس طرح کے مشورے بھی کہ ہم کیا شوہر کو بتا دیں، تو یہ حماقت نہیں کرنا بھائی. یہ تو کسی بھی طرح سے زائل ہو سکتا ہے، کسی بیماری سے بھی ہو سکتا ہے پردہ زائل، اور بھی 10 بعضوں کے پیدائشی نہیں ہوتا. تو ایسے موقع پہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. نہیں آ رہی بات؟ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ شوہر سے بولو نا، جھوٹ بول دے. وہ یہ نہ بتائے کہ میں نے بدکاری کی ہے پھر توبہ کر لی ہے، یہ اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بول دے بھائی یہ پیدائشی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. لیکن کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ اس کمبخت کو یہ تفتیش کی اجازت نہیں ہے کہ وہ پوچھے آپ سے. جو ماضی کے قصے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ختم، وہ پرانے ہیں. تو جو ٹوہ میں لگتا ہے نا، ٹوہ میں گھستا ہے ایک دوسرے کی ٹوہ میں، اللہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ رسوا کرتے ہیں. تو گناہ ہو جائے کس سے تعلق؟ اللہ سے. ہم عیسائی تھوڑی ہیں کہ پادریوں سے جا کے یا پنڈتوں سے جا کے اپنے گناہ شیئر کر رہے ہوں. مجھے بھی لوگ آ کے بتاتے ہیں، میں کہتا ہوں یار مجھے نہیں بتاؤ کیا ہوا ہے، میں بھی انسان ہوں. ہاں ایک صورت میں آپ بتائیں، جیسے کوئی مریض ڈاکٹر کو اپنی بیماری بتا رہا ہوتا ہے علاج کے لیے، تو کسی بزرگ سے، کسی عالم سے آپ کا تعلق ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے میں
مشورہ لے سکتا ہوں, اور مشورہ اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک میں اس کو اپنا پورا مرض بتاؤں نہیں کہ میرے اندر کیا گناہ ہے جو میں چھوڑنا چاہتا ہوں مگر مجھ سے چھوٹتا نہیں. ایسی صورت میں پھر مجبوری ہے بتانے کی تاکہ وہ اس کا کوئی علاج بتائے آپ.